بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ انڈیا اور امارات اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے، وزیر اعظم مودی کی صدر یو اے ای سے ملاقات، کئی سمجھوتوں پر دستخط۔ ابوظہبی میں گرم جوشانہ استقبال سے مودی متاثر، یو اے ای میں ماحولیاتی کانفرنس کے لیے مدد کا دلایا یقین۔ امریکہ تیل کے جہازوں کی حفاظت کے لیے آبنائے ہرمز کے قریب F-16 جیٹس تعینات کرے گا، ایرانی سرگرمیوں پر روک لگانے کے لیے فیصلہ۔ ایران اور رشیا جوائنٹ شپنگ کمپنی قائم کریں گے، ماسکو نے خلیجی جزیروں کے بارے میں پالیسی بدل دی۔ اسرائیلی ہائی کورٹ نتن یاہو کو ہٹانے کی درخواست پر جلد سنوائی کرے گی۔ 2023 میں یورپ جانے کی کوشش کے دوران 300 بچوں کی موت، یونیسیف کی رپورٹ۔ ساؤتھ کوریا کے صدر یوکرین پہنچے، زیلنسکی سے ملاقات، کہا رشیا کے خلاف جنگ میں کیف کے ساتھ ہیں۔ راہل گاندھی مودی سرنیم کیس میں سزا کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ دہلی میں سیلاب کی صورتحال سنگین، یمنا بیرج کے 5 دروازے کھولے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے بات چیت کی۔ اماراتی صدر نے فرانس سے ابوظہبی پہنچنے پر مودی کا استقبال کیا۔ ان کا استقبال روایتی طریقے سے صدارتی محل میں کیا گیا اور انہیں سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم اور امارات کے صدر نے اعلان کیا کہ دونوں ملکوں نے اپنی کرنسیوں میں تجارت شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے بیچ معاشی تعاون اور اعتماد کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات سے انہیں ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان کی توانائی اور ترقی کے لیے ان کا ویژن قابل تعریف ہے۔ ہم نے انڈیا یو اے ای تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی، جن میں تہذیبی اور معاشی تعلقات بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال تجارتی سمجھوتے کے بعد سے انڈیا یو اے ای بزنس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں النہیان سے کسی بھائی جیسی محبت ملتی ہے اور انڈینز انہیں ایک سچے دوست کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر سے کہا کہ جس طرح ہمارے تعلقات بڑھے ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا اور سینٹرل بینک آف یو اے ای نے مقامی کرنسیوں میں تجارت کے لیے 2 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انڈیا یو اے ای تعاون کا ایک اہم پہلو ہے، اس سے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز آسان ہوں گے۔ دونوں ملکوں کی تعلیم کی وزارتوں کے بیچ بھی سمجھوتے ہوئے۔ بتایا گیا کہ IIT دہلی ابوظہبی میں اپنی ایک برانچ بھی قائم کرے گی۔ مودی نے اس سے پہلے فرانس کا دورہ کیا اور وہاں کے صدر ایمانوئل میکرون اور وزیر اعظم الزبتھ بورن کے علاوہ کئی دوسری شخصیتوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے انڈین کمیونٹی سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے بیچ اسٹریٹجک تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا گیا اور بعض ڈیفنس ڈیلز ہوئیں، جس کے تحت انڈین نیوی کے لیے وہاں کے رائفل جیٹس دیے جائیں گے۔ مودی نے پیرس میں بیسٹائل ڈے پریڈ میں بھی حصہ لیا، جو انقلاب فرانس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مودی نے یو اے ای میں گرمجوشی کے ساتھ استقبال اور میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا اور اپنا دورہ ختم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ دورہ کافی کارآمد رہا۔ مودی نے یو اے ای میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP28 یعنی کانفرنس آف پارٹیز 28 کے لیے انڈیا کی طرف سے مکمل مدد کا یقین دلایا۔
امریکہ نے ایران سے تیل کے جہازوں کو بچانے کے لیے آبنائے ہرمز کے قریب اضافی فائٹر جیٹس تعینات کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔ امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اس ہفتے F-16 فائٹر جیٹس خلیج کے علاقے میں روانہ کرے گا۔ یہ فائٹر جیٹس پہلے سے موجود A-10 اٹیک ایئر کرافٹ کے علاوہ ہوں گے جو وہاں پچھلے کچھ دنوں سے تعینات ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب 2 آئل ٹینکرز کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈیفنس عہدیداروں نے بتایا کہ یہ F-16 جیٹ سمندر میں چلنے والے جہازوں کو ایئر کور دیں گے۔ اس سے علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی میں اضافہ ہوگا۔ US نیوی نے بتایا کہ اس سے پہلے 2 حالیہ واقعات کی وجہ سے ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر جہاز بھیجا گیا۔ عہدیدار نے پینٹاگون کے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سیریا کے آسمان میں رشیا کی بڑھتی ہوئی جارحیت سے نمٹنے کے لیے کئی فوجی آپریشنز پر غور کر رہا ہے۔ عہدیداروں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں لیکن کہا کہ امریکہ کسی زمین کو نہیں چھوڑے گا اور سیریا کے بعض حصوں میں ISIS کے خلاف اپنے آپریشنز جاری رکھے گا۔ حالیہ دنوں میں سیریا میں رشیا کی فوجی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بعض وقت امریکہ اور رشیا کے جیٹس ایک دوسرے کے بالکل قریب خطرناک ڈھنگ سے پہنچ گئے تھے جس سے سنسنی پیدا ہو گئی۔ سیریا میں امریکہ کے تقریباً 900 سپاہی تعینات ہیں اور ان کا مقصد ISIS یا داعش سے لڑنا بتایا جاتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ایک خراب ہوتے ہوئے ٹینکر سے تیل نکالنے کے لیے ایک جہاز یمن بھیجا جا رہا ہے۔ حوثیوں نے اس سے پہلے اس ٹینکر کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ 2015 میں یمن جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس ٹینکر کی مرمت نہیں کی جا سکی۔ ایران اور رشیا ایک جوائنٹ شپنگ کمپنی قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ رشیا میں ایران کے سفیر کاظم جلیلی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی ہے۔ رشیا کے ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری بندرگاہوں اور ہمارے بحری بیڑے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جوائنٹ شپنگ کمپنی کی بھی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رشیا کے نائب وزیر اعظم اینڈری بیلوسوف سے بات چیت کی۔ رشیا نے خلیج کے 3 جزیروں کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں رشیا GCC سمٹ کے بعد ایک بیان میں ان جزیروں کا حوالہ دیا گیا تھا جس سے ایران ناراض تھا اور اس نے رشیا سے احتجاج کیا تھا۔ اب ماسکو نے کہا ہے کہ وہ ان جزیروں پر ایران کے حق کا احترام کرتا ہے۔ یہ جزیرے ابو موسیٰ، گریٹر تمب اور لیسر تمب ہے۔ رشیا نے ایران سے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے پر اپنے سٹینڈ کو سدھارے۔ ماسکو میں ایران کے سفیر کاظم جلالی سے ملاقات کرتے ہوئے رشین صدر کے مڈل ایسٹ کے نمائندے میخائیل بogdanoff نے کہا کہ ان کا ملک اپنے دوست اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نظر کا احترام کرتا ہے۔ حالیہ عرصے میں کویت اور سعودی عرب نے بھی کہا تھا کہ ایران بعض جزیروں پر سے اپنا حق چھوڑ دے۔ اسرائیل ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر سنوائی کا فیصلہ کیا ہے جس میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے کی خواہش کی گئی ہے۔ نتن یاہو پر کرپشن کے مقدمے چل رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جج رت رونن نے کہا کہ بہت جلد اس درخواست پر سنوائی ہوگی لیکن کوئی تاریخ اب تک طے نہیں کی گئی ہے۔ یہ درخواست ایک ایسے وقت داخل کی گئی ہے جب اسرائیلی عدالتوں کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے ایک بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا ہے۔ اس مسئلے پر خوب ہنگامہ ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ یہودی آباد کاروں کے ایک گروپ نے نابلس میں ایک فلسطینی کے مکان پر حملہ کر دیا۔ مقامی میئر محمد عزام نے بتایا کہ کئی ہتھیار بند یہودی آباد کاروں نے اس گھر کو گھیر لیا اور اس کے اندر گھس پڑے۔ اسرائیلی سپاہیوں کے وہاں پہنچنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے ہٹے۔ اس گھر کے مالک کے ایک رشتہ دار کی شکایت پر سپاہی وہاں پہنچے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 میں اب تک یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران تقریباً 300 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ اوسطاً ہر ہفتے 11 بچے ہیں لیکن ایسی خبروں کو سرخیوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یونیسیف کی ایک پالیسی ایڈوائزر نے یہ بات بتائی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ جنیوا میں انسانی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ویرا انوس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے حسی کے ساتھ ساتھ ان ہلاکتوں کو نظر انداز کر رہی ہے جنہیں روکا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق عرب اور افریقہ کے ملکوں سے ہوتا ہے۔ ان میں بعض اوقات پاکستان اور افغانستان کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں گریس کے قریب ایک سانحہ پیش آیا تھا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی ہلاک ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن ایسے سانحات آج کل بہت عام ہو گئے ہیں۔
साउथ कोरिया के सदर यून सुक योन अचानक यूक्रेन पहुंचे और रशिया के खिलाफ जंग में यूक्रेन से यकजहती का इजहार किया। सदर और खातून अव्वल लिथुआनिया से कीव पहुंचे। लिथुआनिया में वहां पर एक अहम मीटिंग हुई जिसमें रशिया के इत्तेहादी जमा हुए थे। उन्होंने सदर जेलेंस्की से मुलाकात की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर फाइटर्स से कहा है कि वो एंड्रयू डटरशेव को किराए की फौज का चीफ मुकर्रर करें। पुतिन के एक इंटरव्यू के हवाले से ये बात बताई गई। वो रशियन फौज के एक साबिक कर्नल हैं। हाल ही में वैगनर फोर्स ने बगावत की थी। इसके बाद से वैगनर के चीफ प्रिगोजिन का चलचलाव है। साउथ कोरिया में सैलाब से कम 20 लोग हलाक हो गए हैं और हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मुसलसल तीसरे दिन तेज बारिश हुई जिससे एक डैम भर गया। इसके नतीजे में कई सड़कें पानी में डूब गईं, कई कारें बह गईं और ट्रेन ट्रैफिक मुतासर हुई। लौटते हैं इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के बाद अभी सैलाब से निमटने की कोशिशें जारी हैं और सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। हरियाणा के हथनी कुंड बैरेज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है। अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाज़ इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना बैरेज के 5 दरवाजे खोलने पर गौर किया जा रहा है। मौसम मोहद्देदारों ने अगले 5 दिन बिहार और महाराष्ट्र में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशकयासी की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में उनके कन्विक्शन पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को कसूरवार करार देने के फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। इस केस की वजह से राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिया गया या उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहा तो वो आने वाले इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। गुजरात हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने 7 जुलाई को स्टे के लिए राहुल गांधी की दरखास्त रद्द कर दी थी। इस मामले का ताल्लुक 2019 के इलेक्शंस के दौरान राहुल गांधी की एक तकरीर से है। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर क्या बात है कि मोदी नाम रखने वाले सभी चोर होते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ गुजरात के एक एमएलए जिनके नाम में भी मोदी है वो अदालत से रुजू हुए थे और इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात दोहराई है कि उनकी पार्टी MIM यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के खिलाफ है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद के बारे में कहा कि अगर अपोजिशन जमातें बीजेपी को शिकस्त देना चाहती हैं वाकई तो उसे चाहिए कि वो साबित करे कि वो बीजेपी के तय किए हुए एजेंडे पर अमल नहीं करेगी। ओवैसी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां बड़े चौधरियों का एक क्लब है। सदर मजलिस ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर को ना बुलाने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि KCR कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि वो सियासत के अहम खिलाड़ी हैं। हमने अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने जून 14, 2023 को जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज और आइडियाज दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते। और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था। ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 है, आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। हैदराबाद के शामीर पेट इलाके में जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात एक रिसोर्ट में एक शख्स ने गोली चलाई जिससे एक आदमी जख्मी हो गया। जख्मी शख्स सिद्धार्थ एक औरत और टीवी एक्टर मनोज के साथ वहां पर पहुंचा था। बताया गया कि अदाकार मनोज ने सिद्धार्थ पर एयरगन से फायरिंग की। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ को पैलेट गन्स की
گولیاں لگیں. پہلے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پر انہیں علاج کے بعد پولیس اسٹیشن شفٹ کیا گیا. بتایا گیا کہ منوج کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور منوج بیوی کو دوسرے شخص کے ساتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی. لیکن یہ جو ورشن ہے اس کی تصدیق پولیس کی طرف سے اب تک نہیں ہوئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. انڈیا اور امارات اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے. وزیر اعظم مودی کی صدر یو اے ای سے ملاقات. کئی سمجھوتوں پر دستخط. ابوظہبی میں گرم جوشانہ استقبال سے مودی متاثر. یو اے ای میں ماحولیاتی کانفرنس کے لیے مدد کا دلایا یقین. امریکہ تیل کے جہازوں کی حفاظت کے لیے آبنائے ہرمز کے قریب F-16 جیٹس تعینات کرے گا. ایرانی سرگرمیوں پر روک لگانے کے لیے فیصلہ. ایران اور رشیا جوائنٹ شپنگ کمپنی قائم کریں گے. ماسکو نے خلیجی جزیروں کے بارے میں پالیسی بدل دی. اسرائیلی ہائی کورٹ نتن یاہو کو ہٹانے کی درخواست پر جلد سنوائی کرے گی. دو ہزار تیئیس میں یورپ جانے کی کوشش کے دوران 300 بچوں کی موت. یونیسیف کی رپورٹ. ساؤتھ کوریا کے صدر یوکرین پہنچے. زیلنسکی سے ملاقات. کہا رشیا کے خلاف جنگ میں کیف کے ساتھ ہیں. راہل گاندھی مودی سرنیم کیس میں سزا کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے. دہلی میں سیلاب کی صورتحال سنگین. یمنا بیرج کے 5 دروازے کھولے جائیں گے. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.